بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا پورا دن تاریخ اسلام میں ایک انتہائی دردناک اور فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس دن صبح سے لے کر شام تک کے جو واقعات پیش آئے، کربلا کی زمین پر آمد اور گھوڑوں کا رک جانا۔ 2 محرم کی صبح حضرت امام علیہ السلام کا قافلہ سفر کرتے ہوئے عراق کے ایک تپتے ہوئے صحرا میں پہنچا۔ اچانک امام حسین کا گھوڑا رک گیا۔ امام حسین کا گھوڑا رک گیا۔ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے گھوڑا تبدیل کیا لیکن دوسرے گھوڑے نے بھی قدم آگے نہیں بڑھائے۔ جب کئی گھوڑے بدلے گئے اور کوئی آگے نہ بڑھا تو امام حسین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ زمین کا نام اور امام کا فرمان۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے زمین کا نام اور امام کا فرمان۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں موجود مقامی لوگوں اور چراغوں کو بلایا اور پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا عقر، جس کے معنی بانجھ یا کٹی ہوئی زمین کے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کسی نے کہا نینوا۔ پھر ایک شخص نے کہا حضور اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یہ کرب، تکلیف اور بلا آزمائش کی زمین ہے۔ خدا کی قسم، یہی ہمارے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، یہی ہمارے خیمے لگنے کا مقام ہے، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا اور اسی مٹی میں ہمارے مزار بنیں گے۔ ہر بن یزید ریاحی جو 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام کے قافلے کو گھیرے ہوئے تھا، کو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کی طرف سے سخت احکامات مل چکے تھے کہ امام حسین کو کسی ایسے مقام پر روکا جائے جہاں نہ تو کوئی سایہ دار درخت ہو، نہ ہی پانی کا کوئی چشمہ ہو۔ جب امام حسین نے کربلا کے پاس ایک آباد بستی شفیہ کے قریب خیمے لگانے کا ارادہ کیا تو ہر نے اپنے دست کے ساتھ سامنے آ کر اپنے میں آپ کو اس خیز جگہ پر رکنے نہیں دے سکتا، مجھے حکم ہے آپ کو کھلے اور بے آب و گیا صحرا میں اتاروں۔ خیموں کی تنصیب، خیمے لگانا، ہر کی سختی اور گھوڑوں کے رک جانے کے بعد امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار اور اہل بیت کو حکم دیا کہ سامان اتارا جائے اور خیمے نصب کیے جائیں۔ اہل بیت کے خیمے، امام علیہ مقام نے حکم دیا کہ خواتین اور بچوں کے خیمے صحرا کے درمیان میں لگائے جائیں اور ان کے ارد گرد نوجوان بنی ہاشم، حضرت عباس، علی اکبر، قاسم وغیرہ کے خیمے ہوں تاکہ کوئی اجنبی سیدانیوں کے خیمے کے قریب نہ آئے۔ ہر کا پڑاؤ امام کے خیمے لگنے کے بعد ہر نے بھی اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام کے خیموں کے بالکل سامنے کچھ فاصلے پر اپنا پڑاؤ لیا اور امام پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ کوفہ میں ابن زیاد کو خط کی وصولی۔ دوسری طرف کوفہ میں ہر بن یزید ریاحی کا صدق ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اسے اطلاع دی کہ حسین کربلا کی زمین پر اتر چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ابن زیاد نے شام کے وقت عمر بن سعد کو طلب کیا، جو 4000 کی فوج کے ساتھ رہے کی حکومت سنبھالنے جا رہا تھا، اور اسے حکم دیا کہ اپنی فوج کا رخ کربلا کی طرف موڑ دے اور امام حسین سے یزید کی بیعت لے۔ خلاصہ: 2 محرم کا پورا دن اضطراب، سفر کی تھکن اور ایک ایسی بنجر زمین پر پڑاؤ ڈالنا میں گزارا جہاں دور دور تک ریت اور تپش کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ وہ دن تھا جب آل رسول نے اپنی زندگی کی آخری منزل پر قدم رکھ دیا تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔